ہاروت مروت کا واقعہ جو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، یہ واقعہ کیا ہے؟ اور ہاروت اور مروت کون تھے؟ کیا یہ فرشتے تھے، جن تھے، کون سی مخلوق تھی؟ اور ان کو کس امتحان کے لیے بھیجا؟ اور یہ زمین پر آ کر کیا کام کرتے تھے؟ کیا یہ اب بھی زمین میں موجود ہے؟ اور ان کو سزا کیا ملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہاروت اور مروت دو فرشتے تھے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا ہے۔ شہر بابل اور ہاروت اور مروت کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیطان نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ علم بابل شہر میں دو فرشتے ہاروت اور مروت پر نازل کیا گیا۔ قبل مسیح 598 میں بابل کے شہر بخت نصر پر حملہ کر کے شہر کو تباہ کرنے کے بعد یہودیوں کے عالم فاضل لوگوں کو قیدی بنا کر بابل میں قید کر دیا تھا۔ یہودیوں کے یہ عالم فاضل آپس میں دستوں گریباں رہتے تھے، اپنی کرامات اور جادو ٹونے سے لوگوں کو نیچا دکھانے میں رہتے تھے اور اسی میں وقت ضائع کرتے تھے۔ قیدی بن کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا، لیکن وہ دو فرشتوں سے بھی جادو ٹونا سیکھنے کی کوشش میں لگ گئے، اور ان کا قصہ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیات 102 میں ذکر کیا گیا ہے۔ تاریخ اور قدیم شہر بابل کے کھنڈرات میں وہ کنواں اب تک بھی موجود ہے، جس میں ایک روایت کے مطابق دو فرشتے ہاروت اور ماروت لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کنویں میں اب تک پانی موجود ہے اور کافی گہرا ہے۔ پتھر کا ٹکڑا پھینکیں تو کچھ دیر کے بعد پانی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ کنواں بطور عبرت آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ بابل قدیم ملک کا نام ہے جو موجودہ نقشہ جعفریہ میں عراق عرب کہلاتا ہے، اور یہی نام اس ملک کے پایہ تخت کا بھی تھا۔ یہ شہر دریائے فرات کے کنارے موجود ہے، موجودہ بغداد سے کوئی 60 کلومیٹر جنوب میں، تقریباً وہیں جہاں آج حلہ کی آبادی ہے۔ یہ شہر بہت بڑا تھا، میلوں اس کا رقبہ تھا۔ قرآن مجید سپارہ 1 رکوع نمبر 12 میں بابل کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بندوں کی آزمائش کے لیے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کا سحر کا علم دے کر بھیجا۔ یہی وہ کنواں بھی ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان فرشتوں کو اس میں لٹکا کر سزا دی ہوئی ہے۔ ترجمہ: اور وہ جادو جو بابل میں ہے دو فرشتوں پر ہاروت اور ماروت پر اترا۔ ابن جزیرہ، ابن کثیر، در منشور وغیرہ تفاسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے: حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں اولاد آدم کے برے اعمال کے دفتروں کے دفتر آسمان پر جانے لگے، تو فرشتوں نے انسانوں کے بارے میں حقیر امیز کلمات کہے: یہ کیسے بندے ہیں جو اپنے مالک حقیقی کی نافرمانی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے بنی آدم کے خمیر میں شہوت اور غصہ رکھا ہے، اسی لیے اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اگر تم میں سے بھی یہی قوت شہوت اور قوت غصہ رکھ دوں تو زمین پر اتار دوں، تم سے بھی ایسے گناہ سرزد ہو جائیں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار، ہم ہرگز ایسے گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تو تم اپنے میں سے دو کو منتخب کر لو۔ فرشتوں نے ہاروت اور ماروت کو، جو کمال عبادت میں مشہور اور ممتاز تھے، منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوت شہوت اور قوت غصہ ان میں پیدا کر کے حکم دیا، جاؤ زمین پر اور لوگوں کے مقدمات کی سماعت کر کے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، تاکہ نیز تاکید اور شرک اور خون ناحق اور زنا اور شراب سے پرہیز کرنا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ دونوں فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آئے، اور ان کا معمول یہ تھا کہ شام سے صبح تک قضاء کے کاموں میں مصروف رہتے، اور جب شام ہوتی تو اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے جاتے۔ ایک مہینہ اسی حالت میں گزر گیا۔ یکا یک امتحان خداوندی آ پہنچا۔ زہرا نامی خوبصورت ترین عورت، اس کے حسن و جمال کی اپنی ہی مثال تھی۔ اس کا مقدمہ پیش ہوا۔ یہ دونوں فرشتے اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھتے ہی رہ گئے اور اس پر فریفتہ ہو گئے اور اس سے پھسلانا شروع کر دیا۔ اس عورت نے انکار کیا
اور کہا جب تک تم بت پرستی اختیار نہ کرو اور میرے خاوند کو قتل نہ کرو، شراب نہ پیو، اور میں تمہارے پاس نہیں آ سکتی۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، شرک اور قتل ناحق خون ہے اور بڑے گناہ ہیں، البتہ شراب پینا اس درجے کم گناہ ہے اور اسے اختیار کر لیتے ہیں۔ غرض انہوں نے، اس عورت نے ان کو شراب پلا دی، پھر بت کو بھی سجدہ کروایا، پھر شوہر کو قتل کروایا، پھر اس نے اسم اعظم سیکھا اور پڑھایا۔ ہاروت اور ماروت اسم اعظم بھول گئے، اس لیے آسمان پر جا نہ سکے۔ پھر ہوش آیا تو نہایت نادم ہوئے اور ادریس علیہ السلام کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے اور استغفار کی اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے درخواست دی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عذاب تو ضرور ملے گا، اور اس قدر تخفیف کی جاتی ہے کہ تمہیں اختیار دیا جاتا ہے دنیاوی یا آخرت کا عذاب، جس کو چاہو پسند کر لو۔ فرشتوں نے کہا دنیاوی عذاب سہل اور آسان ہے، یہاں کا عذاب تو کسی نہ کسی وقت منقطع ہو جائے گا، جبکہ آخرت کا عذاب دائمی عذاب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لہذا انہوں نے آخرت کے دائمی عذاب کے مقابلے میں دنیا کا عذاب قبول کر لیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر اس کنویں میں الٹے لٹکا دیے گئے، اور انہیں اسی کنویں میں ہر روز آگ کا عذاب دیا جاتا ہے جیسے وہی جانتے ہیں۔ پھر وہ کوئی ان کے پاس جادو، مونگی، داسی عذاب اور گناہ نہ محفوظ سیکھنے جاتا تو وہ اول تو اس کو سمجھا دیتے، پھر اصرار کرتا تو اس کو سکھا دیتے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی مشہور محدث فرماتے ہیں کہ اس بارے میں روایات مرفوعہ اور آثار صحابہ صحیح سندوں کے ساتھ اس کثرت سے آتے ہیں کہ جن کا انکار ناممکن ہے۔ ہاروت اور ماروت کے واقعات کو درست تسلیم کرتے ہوئے اس سلسلے میں عقلی اور نقلی اعتراضات کی ترجیحات پیش کی گئی ہیں۔ بہرحال ان واقعات سے سرے سے انکار ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، جادو ٹونے سے بچائے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں۔